تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے پچھلے جو سیشنز ہیں اسی کی ایک اگلی کڑی ہے، اگلا لنک ہے. تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اپروچز ٹو انڈسٹریل ریلیشن شپ. انڈسٹریل ریلیشن شپ ان صنعتی تعلقات. صنعت کس پہ مشتمل ہوتی ہے؟ وہاں پہ صنعت ایک ایسی جگہ ہے، انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ خام مال کو مزدوروں اور مشینوں کی مدد سے فنش گڈس کے اندر، الٹیمیٹ گڈس کے اندر بدلا جاتا ہے. اور یہ جو اشیاء بنتی ہیں یہ انسانوں کی ضرورت کو پوری کرتی ہیں. تو انڈسٹریل ریلیشن شپ کو قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مختلف اپروچز ہیں، مختلف تھیریز ہیں، مختلف تھیمز ہیں جو مختلف لوگوں نے پیش کیے ہیں. دیکھتے ہیں اس میں کہ انڈسٹریل ریلیشن شپ کے لیے جو اب تک مختلف تھیریز اور مختلف اپروچز اب تک ہوئی ہیں کس طرح سے، یعنی کہ جس طرح ایک گھر کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیس رہے، گھر کے افراد آپس میں مل جل کے رہیں، تو ہمیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن یا طریقہ کار وضع کرنا پڑتا ہے. جس طرح لیڈرشپ سٹائل ہوتے ہیں مختلف ہے کہ ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ کس طرح سے اپنی قوم کو، اپنے فالوورز کو لے کے چلتا ہے. مختلف اپروچز ہیں. بیوروکریٹک سٹائل سے ہم کر سکتے ہیں، پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ سٹائل کر سکتے ہیں. سیم اسی طرح انڈسٹریل ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے جو مختلف اپروچز ہیں، industrial relationship is perceived differently by different group of behavioral practitioners or theorists. مختلف جو behavioral study کے ریسرچرز ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، جو مینجمنٹ تھیوری پیش کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کو مختلف اینگل سے دیکھا ہے. some believed، کچھ خیال کرتے ہیں دیٹ انڈسٹریل ریلیشن شپ از ریلیٹڈ ٹو کلاس کنفلکٹ. تو کچھ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریلیشن شپ کا تعلق جو ہے وہ کلاس کنفلکٹ سے ہے، while some perceive it in terms of mutual corporations and still others perceived it in terms of competing interest of various groups. تو کچھ کے نزدیک یہ کلاس کنفلکٹس ہیں، مثلا دو فریقین کے درمیان کلاس جو ڈفرینشیشن ہے اس کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ امپلائی ایک کلاس ہے اور امپلائر ایک کلاس ہے، یہ دو ڈفرینٹ کلاسز سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کے درمیان اختلاف آتے ہیں. ظاہر ہے جب کسی فیکٹری، انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو فریقین مل کے کام کرتے ہیں، باہمی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کے درمیان کانفلکٹ ارائز ہو ہی جاتا ہے. while some perceived in terms of mutual corporations، کچھ کہتے ہیں کہ یہ میوچل کارپوریشن کے تحت جو ہے یہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے، باہمی تعاون کے ذریعے ہی انڈسٹریل ریلیشن شپ کو قائم کیا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹنگ انٹرسٹ آف ویریس گروپس ہیں، یعنی جو کلاس کنفلکٹ ہیں. اور یہ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے کہ کلاس کنفلکٹ میں بھی تو دو فری گروپس ہیں جن کے درمیان مختلف پوائنٹس کے اوپر، مختلف مفادات کے اوپر، مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کانفلکٹ رائز ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ اصل میں تو ویریس گروپ کے درمیان اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے. امپلائیز اپنے مفادات کے لیے ٹریڈ یونینز کے ذریعے، لیبر یونینز کے ذریعے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور امپلائر اپنے مفادات کے لیے جو ان کے ایسوسیشنز ہیں ان کے ذریعے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. آن دی بیسس آف دیز پرسپشنز، ان کو خیال رکھتے ہوئے دیر آر 4 پاپولر اپروچز ان انڈسٹریل ریلیشن شپ. انڈسٹریل ریلیشن شپ کے متعلق 4 جو اپروچز ہیں وہ دی ہوئی ہیں.
अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में सबसे पहले यूनिटरी अप्रोच, दूसरी अप्रोच क्या है प्लूरिस्टिक अप्रोच, और तीसरी जो है वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच, और चौथी जो है वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इन अप्रोचेस का बुनियादी मकसद ये है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तरीकाकार है जिससे मुख्तलिफ लोगों की राय है कि अगर हमने अच्छा तल्लक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान रखना है तो हमें इन अप्रोचेस को फॉलो करना है। तो जैसा मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरीज हैं, आपने डिस्कस की हुई। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों से इसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए जो पहली अप्रोच है दैट इज यूनिटरी अप्रोच। The unitary approach is based on idea that all the member of the organization versus managers, worker and other staff have a common set of objectives, purposes and interest. इस थ्योरी के मुताबिक, इस नजरिए के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन से मुश्तमिल है, जितने भी मेंबर्स हैं जिनमें मैनेजर्स भी हैं, वर्कर भी हैं, अदर स्टाफ है, उन सबके कॉमन ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, मफादात होते हैं। देयरफॉर वर्क इन यूनियंस टुवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ शेयर्ड गोल। तो इन्हें एक मुतहिदा तौर पे, यूनिसन होने का मतलब है कि एक होके, कट होके इन्हें अपने गोल और मफादात को हासिल करना है, एक ही पेज पे आना पड़ेगा। Here the conflict is seen as a temporary divergence, और यहाँ पे आर्जी तौर पे इख्तलाफ होता है, जैसा घर में सारे अफराद एक ही होते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी बात पे इख्तलाफ होता है, which is caused due to the poor management or negligence on the part of employees। और ये नॉर्मली किस वजह से अराइज होता है कि मैनेजमेंट पुअर होती है। जैसा घर में अगर वालिद साहब का ऊपर कंट्रोल ना हो, या घर में कोई फर्द जो बड़ा है उसका कंट्रोल ना हो, तो घर का माहौल थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इसी तरह कहते हैं अगर लीडर अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो क्या होगा कि उन दोनों को इकट्ठा रख सकेगा, मैनेज कर सकेगा इन रिलेशनशिप को। पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड एंड मिक्स विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अक्सर प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि एम्प्लॉयज नए होते हैं, सोशलाइज नहीं होते। जब किसी फर्म को ज्वाइन करते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो वो उस कल्चर के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। इस वजह से वो इख्तलाफ करते हैं, बगावत करते हैं। शुरू में ऐसे ही जिस तरह एक जो शादी होती है तो एक दुल्हन आती है तो उसे नया कल्चर मिलता है, तो फिर आस्ता आस्ता उसमें एडजस्ट हो जाती है। इख्तलाफात भी होते रहते हैं, लेकिन वो एक अकाई है, ज़ाहिर उस घर का वो फर्द है, हिस्सा है, वो आस्ता आस्ता उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो वक्ती तौर पे टेम्परेरी थोड़े बहुत इख्तलाफात आते हैं। द यूनिटरी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption that the overall profitability of the firm would be increased if everyone in the organization has a common interest, purpose and work unanimously towards its completion, thereby establishing the harmonious relations। तो यूनिटरी अप्रोच में अगर ये चाहते हैं हम कि ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी पे रहे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे रहे, तो फिर जरूरी है कि क्योंकि तमाम लोग ये समझें कि ये हमारी फर्म है, हम जो अफराद हैं वो इस फर्म की एक फैमिली की तरह हैं, हमें सबको मिलके इसकी तरक्की के लिए काम करना है, यूनानिमसली अब इसको जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है और हार्मोनाइज रखने हैं रिलेशनशिप। Here the strikes are considered as a destructive। यहाँ पे जो स्ट्राइक्स है उनको तबाहकुन समझा जाता है। तो ये पहली अप्रोच थी
کہ ہمیں ایک یونٹی کی طرح رہنا ہے، ہمیں اتحاد میں رہنا ہے، ہمیں ایک فیملی کی طرح رہنا ہے. اس میں تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں انہیں اکٹھ میں رہنا ہے اور سب نے ایک ہی سمت پہ کام کرنا ہے. اور اگر ہم سٹرائکس پہ چلے گئے تو پھر یہ تباہ کن ہوگا، یہ تمام فری کین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. دوسری جو اپروچ ہے، تھیوری ہے، نظریہ ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ کا، وہ ہے pluralistic approach. The pluralistic approach is just the opposite of the unitary approach, which is based on the assumption that an organization is an alliance of powerful and divergent subgroups, management and trade unions. وہ انہیں علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی فیملی نہیں ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ گروپ ہے. مینجمنٹ کے اپنے مفادات ہیں. یونٹری گروپ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب کے ایک ہی مفادات ہیں، ایک ہی گول ہے، سب نے مل کے اس کو اچیو کرنا ہے. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ دو علیحدہ علیحدہ گروپس ہیں اور ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ہیونگ اے ڈفرنٹ کمپیٹنگ انٹرسٹ آر میڈیٹیڈ بائی دی مینجمنٹ. The management and trade unions mean workers کی جو ایسوسیشن ہے، انجمن ہے، لیبر یونین جنہیں کہتے ہیں، association worker are powerful subgroup that may not agree with the certain terms and conditions prevailing in the organization, and to resolve those, management tries to mediate the interest of both groups. اور اس میں سے جو مینجمنٹ ہوتی ہے، جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے درمیان جو گروپس ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کے پرابلمز آتی ہیں تو ان کو صلح صفائی کے ذریعے ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ آپس میں، جیسا ایک گھر میں اگر کوئی دو فریقین بن جاتے ہیں، گروپ بن جاتے ہیں، مقاصد سب کے ایک ہی ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک تھرڈ پرسن بھی ہوتی ہیں. اگر آپ بہن بھائی ہو، رشتہ داری ہے، ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم، تو پھر جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مینجمنٹ ہے، وہ کوشش کرتی ہے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، کہ نیچے والے جو ہیں ان کے درمیان جو ہارمونائز کیا جائے، ان کو پیس رکھا جائے، ان کے خیال رکھا جائے ان چیزوں کو ہے. اور یہ ڈیورنگ میڈیشنز کے دوران دی مینجمنٹ پہ لیس اٹینشن ٹو دی نیڈز آف ورکرز، اور جب یہ کام ہارمونائز کرنے کا، صلح صفائی کروانے کا، اگر کوئی اختلافات پیدا ہوتا ہے اور ورکرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ٹینشنز نہیں پہ کی، ہمارے جو ایشوز ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں جاتی، جس کو کہتے ہیں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، زیادہ اپنے گھر والے کسی ایک سائڈ پہ، جس طرح دو گھر میں اختلافات ہوں تو بڑے والے جو ہیں وہ نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح وہ سمجھیں کہ دے فارم اے یونینز ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ اینڈ انفلوئنس دی مینجمنٹ ڈیسیژنز. جب وہ فیل کرتے ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ، دیکھیں یہاں پہ جب میڈیشنز کی بات آئے گی تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آسانی ہے کہ ایک جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں 3 لیولز ہوتے ہیں، لوور لیول، مڈل لیول اور ٹاپ لیول. اگر ایک فرم کی ایک شاہ ہے، برانچ ہے ایک بینک کی، تو اس برانچ میں یا ایک فیکٹری کے اندر ایک گروپ آف کمپنیز ہیں، یا اوپر جو ٹاپ لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیسیژن میک کرتے ہیں، تو نیچے جو مینیجرز ہیں، مینجمنٹ ہے بیسیکلی، جو یہ مینیجرز ہوتے ہیں، جنرل مینیجرز ہوتے ہیں، مارکیٹنگ مینیجرز ہوتے ہیں، یہ اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، یہ مڈل لیول پہ ہوتے ہیں، یہ مڈل لیول پہ کام کرتے ہیں، اوپر سے پالیسیز بنتی ہیں، اور یہ مینیجرز ہوتے ہیں مڈل لیول والے، یہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. کن کے ذریعے امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ جو لوور لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذریعے، سپروائزر اور لیبر جو ہے کلاس ہے، اس کے ذریعے.
جو کہ ڈائریکٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کبھی کوئی ایشو رائز ہوتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے امپلائی اور مینیجرز کے درمیان ہوتا ہے, اور اکثر انہیں سپروائزر سے شکایت ہوتی ہے. تو اوپر جو پھر مسئلہ کن کے پاس جاتا ہے, ٹاپ مینجمنٹ کے پاس جاتا ہے, اور وہ خیال کرتے ہیں کہ جو ڈائریکٹر اور پالیسی میکر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انصاف کریں گے. سیم اسی طرح اگر ہم گورنمنٹ کی ایگزامپلز لیں تو گورنمنٹ کی ایگزامپل میں دیکھا جائے تو پالیسی میکر جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے بنائی جاتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشن جو ورکرز ہیں, جو امپلائیز ہیں, ان کے بارے میں, اور یہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں کن کے ذریعے, بیوروکریسی کے ذریعے. اور نیچے جو عملہ بیٹھ کے کام ہم جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی جب ایشو ہوتا ہے ہماری پے کا, کسی بھی کنسرن ہے, ہمیں کسی چیز کے ساتھ ہمیں سہولیت نہیں مل رہی, ہمیں الاؤنس نہیں مل رہا, تو ہم ہماری بیوروکریسی کے ساتھ مسئلے سے چل پڑتے ہیں. تو پھر اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے بیوروکریسی ایم پی ایم این اے آتے ہیں, اور پھر وہ آ کے ڈاکٹروں کا آئے دن مسئلہ چلتا رہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ پے الاؤنس اس قسم کی سہولیات نہیں مل رہی, تو پھر گورنمنٹ کے نمائندے آتے ہیں اور انہیں مناتے ہیں کہ بھئی آپ چھوڑو, ہم آپ کی جو جائز مانگیں ہیں وہ پوری کریں گے. تو اسی طرح ایک آرگنائزیشن کے اندر جب کبھی خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں, یونینز کے ذریعے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کام کرتے ہیں. The unions so formed help balancing the power between the management and employees. تو مینیجر اور امپلائیز کے درمیان جو پاور ہے اس کو ایک جیسا مدد کرنے میں, ایکولائز کرنے میں مدد دیتی ہیں, ہارمونائز کرنے میں مدد دیتی ہیں. Thus it is based on a notion that the conflict between the management and employees is inevitable. یہ ناگزیر ہیں, ہو کے رہنے ہیں, جہاں پہ کام کریں گے مسئلے مسائل رہنے ہیں, اینڈ از ویوڈ ایز اے انسٹرومینٹل ان انوویشن اینڈ گروتھ. تو اختلاف رائے ضروری ہے, اور یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ نئی انوویشن اور گروتھ ہو. اگر بالکل ہی اختلافات نہیں ہوں گے ہے تو انسان مشینوں کی طرح کام کرے گا, اس کے کوئی جو ہے وہ فیلنگز ہی نہیں ہے. وہ انسانوں کی طرح جب آپ نے انسان کرنا تو انسان کے پیشن مطلب اس کے مختلف اسٹیٹس ہوتی ہیں. کبھی وہ کسی بات پہ خوش بھی ہوتا ہے, کبھی کسی بات پہ ناراض بھی ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے حق کے لیے نہیں کام کر رہے میرا اوپر والا امیڈیٹ باس, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے اختلاف بھی کرے گا. بعض کا تو اس کے مفاد کے چوٹ پہنچائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس سے اختلاف بھی کرتا ہے. تو یہ تھی دوسری اپروچ تھی ہے کہ پہلی میں یونٹری اپروچ یہ تھی کہ ہم سب ایک ہی ہیں اور ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے, اپنے ایک ہی کامن گول کو اچیو کرنا ہے. تو پلورسٹک اپروچ کہتی ہے نہیں, ہم دو علیحدہ گروپس ہیں, اور جب دو گروپ اکٹھے کام کرتے ہیں تو ان میں اختلافات بھی ہوتا ہے. تو جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کا کام کیا ہے کہ گھر میں ہی رہ کے, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں باہر نہیں, ابھی تک مسئلہ باہر نہیں نکلا, ابھی تک مسئلہ اپنے گھر میں ہی ہے, اپنی فیکٹری کے اندر ہی ہے. تو ٹاپ مینجمنٹ ہی جو لوور لیول اور مڈل مین لیولز کے درمیان کوئی اختلافات ہوتی ہیں تو ٹاپ مینجمنٹ اس کو میڈیٹرز کے طور پہ جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے طور پہ انوالو ہو کے ہارمونائز کرے گا مسئلے کو.